نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 30ویں پارے کی سورہ غاشیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، ہل کیا اتاک آپ کے پاس آئی، حدیث الغاشیہ خبر بات اطلاع، الغاشیہ ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والی کی، ایسا واقعہ کہ جو سب کی سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، سب کی سب چیزوں پر چھا کر غالب آ جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ اور جب آدمی ڈرا سہما ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اترا ہوتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ محنت کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، ناصبہ اور تھکن سے چور ہوں گے۔ یا تو مراد یہ ہے کہ پوری زندگی جیسے آج کے دور میں ہے کہ مادیت پرستی کی دوڑ میں اور اپنی اپنی توانائیاں کسی کی کس چیز میں لگ رہی ہیں، کسی کی کس چیز میں لگ رہی ہیں، اور پھر اس کا حاصل اور وصول کچھ نہیں۔ اور دوسرا ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اعمال کیے اور اس کے باوجود وہ قبول نہ ہوئے، جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ فرمایا قیامت والے دن 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے حساب مانگا جائے گا۔ عالم سے کہ آپ نے علم کیوں حاصل کیا، اور سخی سے کہ آپ نے کیا مال کمایا اور کیا خرچ کیا، اور شہید سے کہ آپ نے اپنی جان کہاں لگائی۔ تو یہ تینوں کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے راستے میں، آپ کے لیے علم حاصل کیا، آپ کے راستے میں خرچ کیا، آپ کے راستے میں جان دے دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملے گا کہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا عالم، تم نے جان اسے قربان کی کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، اور تم نے مال اسے خرچ کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا سخی ہے۔ یہ سب کہا جا چکا، جاؤ آج تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے اپنی رحمت سے ہم ساروں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جو اللہ کے فضل سے یہ اعمال کی توفیق ملتی ہے، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیں اور اس صورتحال سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما دیں۔ تسلا نارا حامیہ، وہ چہرے ایسے ہوں گے کہ تسلا داخل ہوں گے، نارن حامیہ ایسی آگ میں جو دہکتی ہوئی آگ، بہت گرم آگ، تسقا من عین آنیہ، اور وہ انہیں پلایا جائے گا، تسقا سقایا سے ہے پلانا، تسقا وہ پلائے جائیں گے من عین آنیہ کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے، اور ایسا کھولتا ہوا کہ فرمایا کہ انسان کی انتڑیاں اس سے کٹ کے نکل آئیں گی، اور انسان کے ہونٹ جل کر بہت بڑے ہو کر اس کے یعنی سامنے والا ہونٹ نیچے اور اوپر والا ہونٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ روایات میں حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ فرمائیں، عافیت والا معاملہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان سارے عذابوں سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا الا من ضریع، ضریع کہتے ہیں ایک کانٹے دار قسم کی، جھاڑی دار قسم کی چیز۔ اب وہ کیا ہے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ جو ہے وہ بعض جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ جی جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ تو بھائی ایسے یہاں دنیا کے انار، دنیا کے انگور، دنیا کی چیزیں، وہ جنت کے انگور اور اناروں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سیکھ فرمایا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آدمی نے نہ اس کو دیکھا، نہ سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں اس کا خیال تک گزرا۔ ایسے ہی جہنم میں وہ کیا چیز ہوگی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگی، اور اس کی سنگینی کتنی زیادہ ہوگی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی۔ فرمایا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اس سے جسم نہیں بنے، لا یسمن موٹے نہیں ہوں گے، غذا نہیں ملے گی، آدمی کھانا کھاتا رہے جو مرضی کھاتا رہے بھائی اس کے کسی کام کا نہیں۔ ولا یغنی من جوع، اور اس کی وجہ سے بھوک نہیں مٹے گی۔ مطلب کیا ہوگا کہ اس کو غذا جو کہا جا رہا ہے، اس کی جہنمیوں کی خوراک جو کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کی تنبیہ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جیسے
दूसरी जगह फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। तो भाई अजाब की खुशखबरी तो नहीं होती, उसका तो डरावा होता है, उसका तो खतरा होता है। लेकिन फबश्शिरहुम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ताकि वो मुतनब्बे हो जाएं, और उनके लिए तंज का एक अंदाज है। तो यहाँ पर भी लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री, ज़री को जो उनका खाना करार दिया गया, ये खाना जो करार दिया गया, ये भी तंबीहन करार दिया गया। आगे फरमाया ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, कि ना वो उन्हें मोटा करेगा और ना उनकी भूख मिटाएगा। वुजूहुन यौमइदिन नाइमा, आगे अब खुश नसीब लोगों का तज़किरा शुरू हो रहा है। वुजूहन बहुत सारे चेहरे, यौमइदिन नाइमा, उस दिन तरो ताज़ा होंगे, लिसाइहा राज़िया, अपनी कोशिश और जद्दोजहद पर राजी होंगे। हर आदमी दुनिया में कोशिश करता है, नेकी वाला नेकी के रास्ते में, बदी वाला बदी के रास्ते में। तो जो नेकी वाला कोशिश करता है, जब उसको अपनी कोशिश नतीजा खेज होती हुई नजर आती है, किसान पूरा साल या जितना एक वक्त है उसमें मेहनत करता है, और जिस दिन वो फसल उठाकर घर लाता है तो उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो पूरे वक्त की जो मेहनत है वो नतीजे पे पहुंच जाती है। बच्चे ने हिफ्ज करना शुरू किया तो भाई बड़ी मेहनत और मुशक्कत वाला काम, लेकिन जिस दिन उसकी दस्तारबंदी होगी, उस बच्चे की भी सारी थकन उतर जाएगी, उसके माँ बाप की भी सारी थकन उतर जाएगी। और असल थकन तो कहाँ उतरेगी? जब मैदान हशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनामात और एजाजात मिलेगी। लिसाइहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया, और आलीशान जन्नतों के अंदर होंगे। ला तस्मऊ फीहा लागिया, वहां पर किसी किस्म की बेहुदा और फजूल बातें नहीं सुनेगी। फीहा आइनुन जारिया, और उसके अंदर बहते हुए चश्मे होंगे। फीहा सुरुरुम मरफुआ, और वहां पर ऊंची ऊंची नशिस्तें और तख्त बिछे हुए होंगे। सुरुरुम मरफुआ, जैसे दुनिया में पुराने जमाने में अब तो नहीं है, बादशाहों के तख्त होते हैं। फीहा सुरुरुम मरफुआ, वहां ऊंची ऊंची उनकी नशिस्तें और मसनदें लगी होंगी। वाकवाब मौजुआ, और वहां पर उनके सामने आबखोरे जामे शराब मौजुआ वो रखे हुए होंगे सलीके के साथ। व नमारिक मसफूफा, नमारिक कहते हैं ये कालीन, कालीन के भी ऊपर जो नहीं होता वो एक खास किस्म का, आपने देखा होगा कि उसके गालीचा उसे कहते हैं, कालीन के दरमियान में जो रखते हैं वो खुसूसी पीस, क्या कहते हैं उसे, कैसा पीस कहते हैं? जी जी, सेंटर में एक लादा पीस होता है, उसको कहते क्या? रग्स, रग्स, अच्छा। तो वो उसको गालीचा कहते हैं उर्दू में। तो वो है वन हमारे को मसफूफा, और रग्स और ये जो गालीचे हैं वो बिछे हुए होंगे। वज़राबी मबसूसा, और जो कालीन हैं वो भी बिछे हुए होंगे। ये जो ऊपर वाले का तस्करा है तो ये ऊपर वाला है, और फिर नीचे जो है ना वो सिर्फ वो एक नहीं होगा, सिर्फ गालीचा नहीं होगा, बल्कि नीचे कालीन भी होंगे। ये जन्नत जन्नत की एक मुख्तसर सी मंजर कशी, और ये सिर्फ यहाँ फरमाई गई, वरना तो बेशुमार जगहों पर औरों पर भी जो है वो जन्नत का मुख्तलिफ अंदाज से तस्करा फरमाया गया। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत के इनामात का और अपने अपनी तख्लीक का जो करिश्मे हैं उनका तस्करा फरमाया। क्या फरमाया? अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, ऊंट को नहीं देखते कैसे पैदा किया गया? ऊंट एक मुस्तकिल एक जहान है, एक दुनिया है। आप रात कभी गौर करें कि एक ऐसा जहाज है जो आपने देखा, हम स्कूलों में क्या कहते थे जी कि इसको सहरा का जहाज कहा जाता है। ये सहरा का जहाज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, उसके अंदर निजाम रखा, कीरा करने का बंदोबस्त रखा, उसकी एक जिस्मानियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी बनाई, उसके खाने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा बंदोबस्त किया। अल्लाह अकबर, एक एक चीज। यानी ऊंट तो बहुत बड़ी चीज है, आप चिमटी के ऊपर गौर करें आप हैरान हो जाएंगे। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज पर गौर करें, आदमी को हैरत होती है कि अल्लाह अकबर, कैसा अल्लाह ने बनाया। और फिर जितना ज्यादा आदमी किसी चीज के बारे में देखना शुरू करे, जानना शुरू करे, गौर करना शुरू करे, हैरत होती है। सिर्फ एक इंसान को छोड़ें, इंसान की एक आंख के बारे में आप तहकीक करें कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या निजाम रखे, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। और अभी आज ही मेरे पास एक साथी तशरीफ लाए, तो वो अपने उनके घर वाले बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब फरमाए, तो वो अब उनके बारे में कारगुजारी सुनाने लगे
تو فرمانے لگے کہ ان کو یہ جو انسان کا دماغ ہے نا، اس دماغ کے ذریعے سے جو باقی جسم ہے اس کی حرکت کنٹرول ہوتی ہے. یعنی دماغ آدمی کو سگنل دیتا ہے کہ بھائی تم پاؤں اٹھاؤ یا ہاتھ اٹھاؤ یا فلاں چیز کو پکڑو، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سگنل ختم ہو جائے تو آدمی اس چیز کو نہ پکڑ سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے. اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی، عام طور پر ہم لوگ تو یہ نہیں سوچتے نا کہ بھائی پاؤں کا بھی، ٹانگ کا بھی کوئی دماغ کے ساتھ تعلق ہوگا اور ہاتھوں کا بھی کوئی تعلق ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک پورا نظام بنا رکھا ہے. اسی طرح مولانا عبدالرؤف صاحب کے علاج کے معاملے میں اسپتالوں میں جانا ہوتا ہے تو دل کا معاملہ بازوؤں کے ساتھ اور ٹانگوں کے ساتھ وہ جو سٹینٹ ڈالتے ہیں اور جو علاج کرتے ہیں، تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کیسے ایک پورا نظام بنایا. پوری کائنات، صرف ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی. تو اونٹ کی مثال دی اور فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھے کہ کیسے بلند کیا گیا. ہمارے ہاں تھوڑی سی بڑا چھت ڈالنا ہو تو کیا کرتے ہیں کہ جی اس کے پلروں کا کیا ہوگا اور اس کے فلاں معاملے کا، کتنا بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے. اور کتنا بڑا چھت رب نے ڈال دیا اور نہ اس کا کوئی پلر ہے اور نہ اس پہ مینٹیننس کی ضرورت ہے، اور نہ یہ والی بات ہے کہ جی سال گزر گئے ہیں اور صدیاں گزر گئی ہیں، اور نہ یہ والی بات ہے کہ اس میں کوئی چول آ گئی ہے اور نہ کوئی کچی آ گئی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی رہے گا جب تک اللہ کا امر ہے، ایسا ہی رہے گا. تو کتنا بڑا اللہ رب العزت کا نظام. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھیں. پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیف نصبت، کیسے گاڑے گئے، کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ. اور جہاں جہاں آپ جائیں ہر جگہ کے پہاڑوں کا سٹائل اپنا الگ ہے. ہمارے پاکستان کے پہاڑ اور طرح کے ہیں، بعض جگہوں کے پہاڑ بالکل سیاہ. یعنی طائف جانا ہو آپ حضرات میں سے اکثر حضرات کا طائف جانا ہوگا تو سبحان اللہ، طائف کے پہاڑوں کو دیکھ کر آدمی کو حیرت ہوتی ہے، خوف آتا ہے کیسے پہاڑ اللہ رب العزت نے بنائے. اور اس کے اندر جو بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں ہیں، اس میں سے ایک ایک چٹان کو آدمی دیکھ کر سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ بنی کیسے ہوگی اور یہ اس جگہ پر رکی ہوئی کیسے ہے اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نصب کیسے کی ہے. اللہ اکبر. اور جہاں آپ چلے جائیں، جس علاقے میں چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو اسی طرح اللہ رب العزت کی قدرت کی عجیب و غریب قسم کے کرشمے نظر آئیں گے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھیں کیف سطحت، کہ اس کو کیسے برابر کیا گیا، کس طریقے سے زمین کو بچھایا گیا، اور ایسے انداز سے بچھایا گیا کہ نہ تو یہ اتنی نرم ہے کہ آدمی اس کے اندر دھنس جائے، نہ اتنی سخت ہے کہ آدمی گرے اور ٹوٹ جائے. یعنی اور نہ ایسی بنائی کہ اس میں کاشتکاری نہ ہو سکے، نہ ایسی بنائی کہ اس کے اوپر عمارتیں نہ بن سکیں، نہ ایسی بنائی کہ جس کے اندر سے پانی اور چشمے نہ نکالے جا سکتے. تو ہر چیز کی ضرورت اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر رکھ دی. اور کتنی خزانے اور کتنی نعمتیں اور کتنی جو ہے وہ یہ اس کے اندر چیزیں اللہ رب العزت کی رحمت سے سبحان اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جمع فرما رکھی ہیں. فذکر انما انت مذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے جائیں، آپ ان کو جب متنبع فرماتے جائیں. انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت فرمانے والے. یعنی آپ کا کام ہے آواز لگانا، آپ کا کام ہے خبردار کرنا، آپ کا کام ہے متنبع اور متوجہ کرتے رہنا. لست علیہم بمسیطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کوئی داروغہ اور ایسے نگہبان نہیں ہے کہ جو زبردستی کر کے کسی کو دین پر لائے، نہ کسی کو مجبور. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے بھی نہیں کیا، کسی کو مجبور نہیں کیا. اگر مجبور کرتے تو بھائی سارے کے سارے لوگ ہدایت کے راستے پر ہوتے، لیکن مجبور کیا ہی نہیں کیا، اپنا آپشن چھوڑا، اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے عمل کرنا ہے. لیکن یہاں یہ والی بات بھی سب حضرات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، جی دین میں سختی نہیں ہے. بھائی دین میں اس بات کی سختی تو نہیں ہے کہ آپ ضرور مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے کافر ہو جائیں، جہنم میں جائیں، اس سے تو کوئی نہیں روکتا. لیکن جیسے یہ والی سختی نہیں ہے کہ ہر آدمی ڈرائیونگ کرے گا، لیکن جب ڈرائیونگ کرے گا تو طریقے سے کرے گا، اشارے کا خیال رکھے گا، لائن کا خیال رکھے گا، نہیں رکھے گا اپنے آپ کا بھی نقصان کرے گا، دوسرے کا بھی نقصان کرے گا. تو دین اسلام میں آنے میں اور لانے میں سختی نہیں ہے، آپشن دے دیا، ٹھیک ہے جس نے کافر ہونا ہے، سکھ ہونا ہے، ہندو ہونا ہے، او آگے بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ وہی بات ہے جو میں نے کہا نا کہ امر ہے کہ جس کا دل چاہے کافر ہو جائے. بھائی اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کافر ہو جائے، لیکن آپشن دے دیا، چھوٹ دے دی. تو اس حد تک آپشن ہے. لیکن جب اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو پھر ماننا پڑے گا. کسی ملک کا پاسپورٹ لے لیا
تو پھر اس کے قواعد و ضوابط کو اختیار کرنا پڑے گا. نہیں لیا تو نہ لے بھائی. ہمارے لیے امریکہ اور برطانیہ کے قوانین کی پابندی تو کوئی ضروری نہیں, لیکن جس نے لے لیا وہ اس کو ماننا پڑے گا. اور جس نے گاڑی سڑک پہ نکال لی تو اس کو اب ماننا پڑے گا. تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, اب اس کی نہیں چلے گی, پھر اللہ کی چلے گی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی, دین اور شریعت کی چلے گی. اور اس معاملے میں دین اور شریعت کے احکامات کی تابعداری میں سختی ہے, لازم ہے. یہ جو ہاتھ کاٹنا ہے یہ سختی نہیں ہے بھائی, سنسار کرنا یہ سختی نہیں ہے, چھوٹی سختی ہے. اور یہ سختی ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ اسی کے لیے ہے جو شر کا اور ناسور کا باعث بنے, تو اس کے لیے سختی ہے. تو اس لیے یہ ہم نے بعض چیزیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں, اور ہمیں میڈیا نے اور یہ لبرل جو ہوتے ہیں اور یہ این جی اوز والے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ بعض چیزوں کی پٹیاں بڑھا دی ہیں, ہم ساروں نے اس کو رکھ لیا. بھائی دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, رب کی مان کے چلنا پڑے گا یہاں پر. الا من تولا و کفر, مگر وہ جس نے اعراض کیا, وکفر اور کفر کیا, تو ٹھیک ہے, بس اس کا کام ہے, وہ جانے. ہوگا کیا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, تو اللہ رب العزت اسے بڑے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. يُعَذِّبُهُ اللَّهُ, اللہ رب العزت اس کو عذاب دیں گے. اور کیسا عذاب دیں گے؟ الاکبر, بڑا عذاب دیں گے, سخت عذاب دیں گے. ان الینا ایابہم, پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے. میرے سسر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, تایا جی بھی تھے میرے, تو وہ یہاں اعتکاف حضرات نے دیکھا کہ پورا مہینہ اعتکاف فرماتے تھے. تو وہ جب اس طرح کی کوئی آیت مبارکہ آتی تھی نا, یہ جیسے ان الینا ایابہم, اس مفہوم کی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جب آیت آتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا, کوئی بچہ شرارت کر کے جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ واپس گھر ہی آؤ گے, اس کو کہتے ہیں اور جاؤ گے کدھر بھائی, واپس میرے پاس ہی آؤ گے, میرے ہی ہتھے چڑھے گے. تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واپس تو میرے پاس ہی آؤ گے. ثم الینا مرجعہم, پھر ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. ثم الینا ان الینا ایابہم, ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر سارا حساب برابر کریں گے. یہ وہ والی بات ہے, پھر میرے پاس آؤ گے نا تو پھر حساب برابر کریں گے. اور یہ بچے والا تو وہ محبت سے کہتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی محبت والا, سب کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمائیں. لیکن جو بندہ کسی کے وہ ہوتا ہے نا, یعنی کسی کی مٹھی میں یا گرفت میں ہوتا ہے, تو اسے کہتے ہیں کہ بچو تم ایک دن تو میرے قابو آؤ, کہاں تک بھاگو گے, کیا کرو گے بھائی, تمہاری فلاں کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں ہے, فلاں معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ہر آدمی اپنی اپنی اوقات کے حساب سے کرتا ہے, اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تو ہر بندے کا ہر معاملہ ہے. اور پھر جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری ہے تو پھر تو وہ ایسی یعنی تنہائی کے عالم میں اور ایسے عالم بے بسی کے عالم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیں, اور اللہ پاک اپنے کرم اور فضل اور مہربانی اور درگزر والا معاملہ فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج الحمدللہ ہمارا یہ نصف پارہ مکمل ہو گیا. اب یہ جو نصف ہمارا رہ گیا انشاءاللہ العزیز, عید کے بعد جب نماز مغرب کا درس شروع ہوگا تو اس میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا بیٹھنا, سننا, پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. تو کل سے انشاءاللہ یہاں نشست مختصر سی ہوا کرے گی 5-10 منٹ کی, لیکن اس میں عمومی سوالات جو بھی چیزیں آپ حضرات پوچھنا چاہیں گے تو وہ پوچھا کریں گے, کیونکہ اس میں ہمارے ساتھی آن لائن بھی شریک ہوتے ہیں, پھر اس کی ریکارڈنگ بھی محفوظ ہو رہی ہے, جیسا کہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا. تو ہماری کوشش تھی کہ پورا ہم اسے مکمل کریں, لیکن پھر ذرا دوڑ لگ جاتی تو ایک سورہ مبارکہ تسلی سے الحمدللہ پڑھی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیں. اور جو ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک اس مبارک سفر میں, اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور خوب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے تقریباً کوئی 2-1 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. قرآن کریم کے پہلے بنیادی عربی کو پڑھا, اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ پڑھتے رہے. اس کا جو ساتھی شروع سے جڑے رہے تو ماشاءاللہ یہ فائدہ ہوا کہ بے شمار ساتھی ایسے ہیں جو پورے قرآن کریم کا جہاں سے آپ انہیں کہیں ترجمہ کریں گے. یہ امجد بھائی ہیں, بھائی اپنا بھائی خرم صاحب ہیں, ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں, اور کئی ساتھی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, ہمت دیں. اور بعض ساتھی ایسے جو ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہوئے. تو ابھی گزشتہ دنوں ہمیں سفر عمرہ پہ جانا ہوا تو ہمارے ساتھی ہیں وہاں پر جو جدہ میں بھی اور سعودیہ میں بھی اور اسی طرح عمان میں بھی. تو مختلف جو فیملی شروع میں ہمارے ساتھ جڑی, تو ان کے ہاں جا کر دیکھ کر ایسا دل خوش ہوا کہ سبحان اللہ,
یعنی ان کے گھروں پر قرآن کریم کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں خود نہیں حاصل یا ہمارے پاکستان کے ماحول میں حاصل نہیں ہو. سبحان اللہ. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر اللہ کا قرآن اور ماشاءاللہ ان کی زندگیاں احتیاط والی, تقوی والی, دین کے ساتھ محبت والی, دیکھ کر دل خوش ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. تو بھائی یہ زندگی ہماری بہت مختصر ہے, گزر رہی ہے, لیکن اگر یہ اللہ کی رضا والی زندگی ہو جائے گی اور کم از کم قرآن کریم دیکھیں, قرآن کریم کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو نصیحت, عبرت, اس کے اندر بھی پھر تفصیل ہے کہ یعنی ایک حصے میں قیامت کا تذکرہ ہے اور واقعات اور قصص ہیں, اور نصیحت اور تذکیر ہے. یہ یعنی یہ اس کے تین حصے ہو جاتے ہیں, قیامت اور پرانے واقعات اور قصص اور نصیحت. یہ جو چیزیں ہیں ان میں تو ہر مسلمان کے لیے یہ عمومی بات ہے, ہر مسلمان کو اسے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. بھائی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو کوئی نہ اضافی علم کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہاں, صرف وہ والی آیات مبارکہ کہ جن سے مسائل نکلتے ہیں, جن سے جب وہ اجتہاد کی جہاں ضرورت پیش آتی ہے, جہاں پر اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا سے حکم کیا ثابت ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے. اور یہ ایسی گہری بات ہے کہ جو اہل علم کو, مجتہدین کو, بعض جگہوں پر جا کر تو علماء کرام کے پاس کی بھی بات نہیں ہوتی. تو وہ قرآن کریم کا بہت مختصر حصہ ہے. وہ والا حصہ ہم نے ایمان بھی لانا ہے, اس کو پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, اور اس میں اس حد تک جا کر کے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ یعنی بنیادی دین کے جو مزاج ہے اس سے انحراف کر لے, اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن باقی جو دین ہے, خاص طور پر قرآن کریم کا, میں نے عرض کیا کہ 90% جو حصہ ہے وہ تو ان تین چیزوں پر, اور ان تین چیزوں کے لیے کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہر ایمان والے کو بھائی کم از کم قرآن کریم کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے وابستگی, دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے, اور اپنی رحمت سے ہمیشہ دین اور قرآن پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آخرت میں قیامت میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قرآن اور دین والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم اللہ, ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اے اللہ, جو سنایا, کہا, کہلایا, اے اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیں. اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. اے اللہ جس پر توفیق نصیب فرمائی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں, کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں. اے کریم اللہ, اپنی رحمت, اپنا کرم, اپنا فضل شامل حال فرما دیں. اے اللہ ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ, دین والوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دیں. اے اللہ قرآن کریم کو اے اللہ پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں. اے اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کریم